خواتین کو اٹھائیں، ان کے بچے اکیلے ہیں، ان کے شوہروں کو بعض کے گھروں میں کینسر ہے، بعض خواتین کو کینسر ہے، ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے، باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے، عوام سرخرو ہوں گے اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے امام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے۔ میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے۔ پاکستان کے ہاری، مزدور، مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے، ہم ان کے ترجمان ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے، خوبصورت گلدستہ بنے گا مختلف اقوام کا، لسانیات کا، مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ۔ اور فقط یہیں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، پاکستان کے عوام جیتیں گے، ہم سب جیتیں گے اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں، پاکستان کی کشتی پہ سوراخ کرنے والے ہیں، وہ ہاریں گے۔ ہار ان کا مقدر ہے، ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے۔ 8 فروری کو بھی ہاریں گے، آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور ہم جب تک زندہ ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر، اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ والسلام علیکم۔ حامد رضا صاحب، یہ ایک بات کہنا چاہتا تھا، یہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہماری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں، نہیں، کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے، سارے وہاں پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے غور خان صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، میں رؤوف حسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں۔ 2-3 چیزیں صرف اس جگہ پر وضاحت طلب ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے۔ یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے، نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، مجلس المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، مجلس وحدت مسلمین کی قیادت اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسری بات، ہم کم از کم وہ یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس، ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ہم رواداری کے قائل ہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ، اس کے فلسفے پر کاربند ہیں۔ ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ 2 جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں، یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت جہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت مسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے، اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ I just want to make it
کلیئر ان بلیک اینڈ وائٹ کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی.